ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا نظير له ولا بصير له ولا مشير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وقال في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے میرے انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ جل شانہ نے انسان کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا اور اس کا مقصد اللہ راضی اس کا رسول راضی اور اس دنیا میں آیا ایسے کام کر کے جائے کہ اللہ کامیاب اسے فرما دے اور کامیابی اللہ جل شانہ نے اعمال کے اندر رکھی ہے مال کے اندر نہیں انبیاء کرام تشریف لاتے دنیا کی ٹیکنالوجی کو اس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں سارے کا سارا اعمال کے اوپر اعتبار اعمال پہ یقین جب اعمال پہ یقین پختہ ہوگا اللہ بگڑے ہوئے کاموں کو سنبھالے گا ان اعمال کی بدولت اگر ہماری نظر مال پہ جائے گی تو اللہ پاک ہمیں ذلیل بھی کریں گے رسوا بھی کریں گے پریشان بھی ہوں گے لیکن وہ کام بھی نہیں ہوگا اگر یہی نظر اعمال پہ جاتی ہے تو اللہ جل شانہ امتحان میں تو ڈالتے ہیں
امتحان آئے گا لیکن اس کے اوپر انعام بھی ملے گا اور اللہ اس امتحان میں کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ یہ اعمال کا بدلہ کہ اللہ جل شانہ اعمال کے بدلے ساری دنیا کے سارے کام نظام کو چلانے والے۔ اور اسی طرح حضرت انسان کو اللہ پاک نے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ اس کا ایک عظیم مقصد وہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایسے اعمال کر کے جائے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے کہ ایسے وہ اعمال کر کے جائے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ بھئی اللہ جل شانہ ایسے اعمال کرے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اللہ نے مجھے فرمایا کہ بھی جو میری سنت ہے اس پہ عمل کرو اور جو میرے خلفاء راشدین ہیں ان کی باتوں پہ عمل کرو۔ کامیابی کی ضمانت، کامیابی کا راز، نسخہ، کیمیا اللہ کے نبی نے ساتھ فرمایا۔ دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کوئی ٹپ بتاتا ہے، کوئی طریقہ بتاتا ہے تو ہم اس کو حاصل کرنے میں اور اس طریقے پہ عمل کرنے میں ہم اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں، کیونکہ کامیابی کا راز اس کے اندر ہے۔ اس نے ہمیں طریقہ بتایا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، فوز و فلاح اور کامیابی چاہتے ہو تو پھر میرا اور میرے صحابہ کا راستہ پکڑو۔ جیسے اللہ نے انبیاء کو کامیاب فرمایا، وہ تو معصوم عن الخطا، اور اس طرح اللہ پاک نے صحابہ اکرام کو ان کی شاگردگی کے اندر آ کے اللہ پاک ان کو کامیاب فرمایا، اسی طرح انشاءاللہ اس امت کے بھی اعمال کرنے والوں کو اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہر انسان اپنی زندگی کے اندر مگن ہے، لیکن جب اپنی زندگی سے باہر نکل کے اللہ کی ذات کو پہچاننا چاہے گا، اللہ کی ذات کا سراغ لگائے گا، تو پھر اس کو حقیقی معنوں میں زندگی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ دنیا کی زندگی عارضی مشقت میں گہری ہوئی زندگی، اور جب اللہ کی ذات کو پہچانے گا پھر اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اور وہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ امام الانبیاء خطیب الانبیاء فخر الانبیاء کشف الدجا بلغ العلا لا يمكن الثناء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر اللہ کو پہچانے۔ اگر نبی کا اندر درمیان سے واسطہ تعلق کو ہم ختم کر دیں تو اللہ کو ہم پہچان نہیں سکتے۔ اگر اللہ کو پہچاننا ہے نبی اسلام کے طریقوں کو فالو کرنا، نبی اسلام کے طریقے پہ چلنا ہے، پھر ہوگا۔ حضرت جابر بن سلیم صحابی رسول ہیں، حضرت جابر وہ ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی کی دعوت فرماتے ہیں اور 10 بندوں کا کھانا بناتے ہیں، تقریباً 1000 آدمی کھا جاتا ہے، کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے۔ یہ جابر ہے، اور حضرت جابر بن سلیم اور صحابی ہیں۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، اس سے پہلے مجھے کوئی پیغام دیں اور مجھے گائیڈ کریں کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا اسلام جو ہے سب سے پہلے گالی دینے کو منع فرماتا ہے۔ یہ اسلام کا حسن کہ گالی نہیں دینی۔ اسلام جب قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اب گالی نہیں دے۔ یہ سب سے پہلے اسلام کا حسن ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے۔ حضرت سلیم جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ جب یہ سنتے ہیں تو میں کہ مدنی کریم آقا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھائیے۔ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو میں کہ رسول اللہ مجھے کچھ نصیحتیں کرتے، مجھے کچھ نصیحتیں کرتے۔ میں کہ میرے صحابی میں آپ کو نصیحتیں کرتا ہوں، 5 نصیحتیں، ان پہ عمل کرو گے دنیا کی زندگی بھی پھول والی بن جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی اصول والی بن جائے گی۔ یہ دنیا میں اصول کے مطابق زندگی گزارو گے تو قبر والی پھول جیسی زندگی بن جائے گی۔ دنیا میں اصول، قبر میں پھول۔ میں کہ راحت اور چین اور سکون دنیا میں بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے
اور قبر کے اندر بھی اللہ پاک جنتی خوشبوؤں سے استقبال فرمائے۔ یہ 5 اصول اور 5 نصیحتیں دین کا خلاصہ میں آج حضرت جابر بن سلیم آپ کو بتاتا ہوں، اور ان پہ عمل کرو، اور قبیل میں جا کر کو بتانا، زندگی بھر عمل کرو گے اللہ کامیابی تمہارے مقدر فرما دے۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ توجہ کی، یا رسول اللہ آپ مجھے وہ 5 نصیحتیں دیں، لیکن نصیحت میں کہ نصیحت بھی آدمی اس کو کرے جس کی نیت اصلاح کی ہو، جو چاہتا ہو کہ میری کچھ اصلاح ہو جائے، میں اس زندگی دلدل اور گناہوں کی اور گندی زندگی سے توبہ کر کے اللہ کو پہچاننے والی زندگی، اور وہ زندگی وہ سانس میں لوں کہ جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میں وہ سانس لوں کہ جس سے میرا اللہ خوش ہو جائے، میں ایسی زندگی گزاروں کہ جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے، پھر آدمی اس کو نصیحت کرتا ہے، اس کو نصیحت فائدہ پہنچاتا ہے، اس کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ ورنہ نصیحت آدمی اس کو کرے کہ جس کے اندر طلب ہو، جب طلب اندر نہیں ہوگی وہ نصیحت انسان کو کبھی عمل کی طرف نہیں کھینچے، اور جب عمل کی نیت ہوگی تو ایک نصیحت کافی ہوتی ہے عمل۔ ہاں میں نے اس عمل اس نیت سے بیٹھا ہوں کہ میں نے جو سننا ہے اللہ اس کے رسول کا حکم، اللہ اس کے رسول کی باتیں، انشاءاللہ میں ان پہ عمل کروں گا، کہ اللہ پاک اس عمل کی بدولت انسان کو ترقی درجات اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ جابر بن سلیم اپنے دل کا پیالہ صاف کر کے بیٹھے، اپنے دماغ کا پیالہ صاف کر کے بیٹھے، ساری سوچوں کو ختم کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے اپنی سوچوں کو، محور کو، دل کو خالی کر کے بیٹھے کہ اللہ کے نبی جو مجھے نصیحت فرمائیں گے میں اس پیالے کے اندر نصیحتوں کو ڈالوں گا اور ان کو اپنے سینے سے لگاؤں گا اور زندگی بھر ان نصیحتوں پہ عمل کروں گا۔ اصل میں یہ کہ نصیحت پہ ایک نصیحت ہو لیکن اس پہ عمل پیدا ہو۔ جب انشاءاللہ ہم عمل پیدا ہوں گے اللہ جل شانہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارے دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ اس لیے جب جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ، میں بھی سب سے پہلے بھی گالی نہیں دینی، ہمارے اسلام کے اندر کیا کہ جب اسلام قبول کیا ہم نے گالی نہیں دی۔ جابر بن سلیم رضی اللہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یا رسول اللہ مجھے نصیحتیں فرما دیجئے۔ آقا بدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی میں آپ کو 5 نصیحتیں کروں گا۔ پہلی نصیحت وہ یہ ہے اسلام کے اندر گالی نہیں، ولا تسبن الذین اعتدوا، اے میرے صحابی کسی بندے کو گالی نہ دینا، کسی آدمی کو گالی نہ دینا، کسی جانور کو گالی نہ دینا، لیکن آج تیرے میرے معاشرے کے اندر کون سا میاں بن گیا، کوئی آدمی سائیکل سے آگے گزر گیا ہم نے اس کو بھی گالی دینے سے معافی نہیں دینی، کوئی آدمی موٹر سائیکل ہمارے پاس سے لے کے نکل گیا ہم نے اس کو معافی نہیں دینی، کوئی آدمی گاڑی لے کے گزر گیا ہم نے اس کو بھی گالی دینے سے معافی نہیں دینی، کوئی آدمی ہم بلا وجہ فون پہ ہم گالیاں دے رہے ہیں، بلا وجہ ہم بات شروع کرنے سے پہلے گالیاں دے رہے ہیں، کیا یہ ہمارے اسلام کا مقصد ہے؟ گالی دینا میرے اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے میرے صحابہ توجہ کرنا، جی یا رسول اللہ ہماری جان بھی حاضر ہے، ہماری سوچ بھی حاضر ہے، ہماری آنکھیں بھی حاضر ہے، دل بھی حاضر ہے، تمہیں میرے صحابہ توجہ کرنا، اللہ کے نبی توجہ آپ کی طرف ہے، دھیان آپ کی طرف ہے، اے میرے صحابہ تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ تمہیں یا رسول اللہ کون ایسا بدبخت ہے، کون ایسا بد نصیب ہے جو اپنے باپ کو گالی دے گا، جو اپنی ماں کو گالی دے گا، جو اپنی بہن کو گالی دے گا، اپنی بیٹی کو گالی دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جب تم کسی اور کو گالی دیتے ہو وہ تمہیں گالی دے گا، یوں ہی سمجھو کہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ کیا الٹا بدلہ مل رہا ہے، اور جب ہم کسی کے ماں باپ کو گالی، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بھائی قصور میرا، قصور اس کا، اس کے باپ کا، مرد کا قصور، لیکن ہم سب سے پہلے لسٹ کے اندر کن کو کہتے ہیں؟ گالی ماں کو دی جا رہی ہے، گالی بہن کی دی جا رہی ہے، گالی بیٹی کی دی جا رہی ہے، ماں باپ کو گالی دی جا رہی ہے، بہن کو پتا بھی کوئی نہیں، ماں کو پتا بھی کوئی نہیں، بیٹی کو پتا بھی کوئی نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن کیا ہم دونوں آپس میں لڑے، ہم اس کی ماں کو گالی دے رہے ہیں، اس کی بہن کو گالی دے رہے ہیں، اس کی بیٹی کو ہم بک بک کر رہے ہیں۔ ہمارا اسلام سب سے پہلے منع کرتا ہے کہ بھائی جب مسلمان ہو گئے تو بس گالی کو چھوڑ، برے بھرے الفاظ کو چھوڑ دو، ان بکواسات سے نکل کر ایک اپنی زبان کو پاکیزہ بنا دو۔ ہم نے اپنی زبان کا ترانہ بنا رکھا ہے، صبح اٹھے بچوں کو گالی،
بچوں کو گالی، گھر کے اندر گالی کرو، بیوی کو گالی ہے، ابھی صبح دکان پہ گئے، گاہک کو گالی، مالک کو گالی، سب کو ہم نے گالی کے ساتھ دھکیلا ہوا ہے۔ ہماری صبح بھی گالی سے، دوپہر بھی گالی سے، اور شام بھی گالی سے۔ سو رہے ہیں تب بھی گالی دے کے ہم سو رہے ہیں، کسی کو ٹیلی فون پہ گالی دے رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو گالی دے رہے ہیں، تھوڑا سا خراب سادن بنا، تھوڑا سا استری کمی جاتی ہوئی، ہم نے اس کی گاہ پا کے رکھ دی، ہم نے دیر گالی پہ گالی۔ یہ سارا ہم نے اپنا دماغ، اپنی زبان ہم نے نپاک کر کے رکھ دی، زندگی گزارنے کا مزہ ہی ختم کر دیا۔ اور جب تک ہماری زبان سے گالی نہیں جائے گی، ہم پکے ٹھکے مسلمان نہیں بن سکتے۔ کیا بھی گالی اتنی عام کر دیں اور ہم گالی دینے کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں؟ یہ تو مذاق ہو رہا تھا، یہ تو مذاق ہو رہا تھا، تو بھائی مذاق ہے، لیکن تم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ سب سے بڑا دھوکہ اس انسان کو مل رہا ہے کہ جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، اور بغیر توبہ کے مرے گا، جہنم کی ایندھن بن جائے گا۔ اتنا بڑا علم، اتنا بڑا دھوکہ میں شیطان نے دے دیا کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ تو مذاق ہو رہے سی جی، یہ تو مذاق ہو رہا تھا۔ تو کیا بھائی جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مولوی صاحب ہیں کہ نہیں ہیں، ہم ہر ایک محمد کے غلام ہیں، ہم محمد کے امتی ہیں۔ اور آج اتنا بڑا ہی پہلی نصیحت اللہ کے نبی کی کہ بھئی گالی سے توبہ، گالی سے توبہ، گالی سے منع۔ آج یہ گالی ایک زبان ہے کہ جس نے گھر کے گھر اجاڑ کے رکھ دیا۔ ایک تو انسان اپنی معاشی حالات سے تنگ، اور پھر ہر کام میں گالی گلوچ۔ گھر کے اندر گھر کو محبت کا، امن کا گہوارہ بنانا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی زبان سے اس کو جنگ کا گھر بنانا چاہیے۔ لیکن جب گالی نکلے گی تو بھائی اس کے اندر شیطان کی طاقت ہوگی، اور آپس میں جھگڑا ہوگا ہی ہوگا۔ اس لیے جب گالی دینے کی باری آئے، سوچ لو کہ یار میں برا لفظ بول رہا ہوں، میں یہ گالی دے رہا ہوں، اور میں کس کو گالی دے رہا ہوں، میں کیا گالی دے رہا ہوں۔ میں کہ جب گالی زبان پہ آنے لگے تو فوراً سوچ لو کہ میرے گالی کبھی والے نے گالی دینے سے منع کیا۔ جب یہ سوچ اس طرف جائے گی، مدینے والے کی طرف، گنبد خضرا والے کی طرف، انشاءاللہ پھر ہم ایک نہیں 2 بار پریکٹس کرنے سے، 3 بار پریکٹس کرنے سے ہماری زبان انشاءاللہ اس غلط الفاظ سے پاک ہو جائے گی۔ جب ہم اس کو گناہ سمجھیں گے، اتنا بڑا گناہ، پھر ہم اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں۔ میں جابر بن سلیم سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ تو نے گالی نہیں دینی۔ میں اللہ کے رسول میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں، انشاءاللہ میں نے آج کلمہ پڑھا، میری موت آئے گی لیکن گالی زبان سے نہیں نکلے گی، ایسا پکا وعدہ کر لیا۔ پھر دوسرا اللہ کے نبی نصیحت فرمائی، میں کہ دیکھو بھائی، نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑنا۔ آج ہم نماز پڑھنا بڑا نیکی، صدقہ خیرات کرنا بڑی نیکی، ہمارے معاشرے کے اندر زکوٰۃ دی جا رہی ہے، صدقہ خیرات بہت زیادہ کیا جا رہے ہیں، نمازیں بہت پڑھی جا رہی ہیں، حج عمرے پہ در پہ کی جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ عمرے کرنے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کتنا بڑا اللہ کے ہاں مجرم بنا رہی ہیں۔ فرمایا کہ ایک آدمی نوجوان، اللہ اکبر، نوجوان راستے میں چلتا جا رہا ہے، کنواں دیکھتا ہے، اس کو پیاس لگ جاتی ہے اور بہت زیادہ پیاس لگی۔ میں کہ ابھی وہ کنویں کے اندر اترا، سیڑھی بنی ہوئی تھی، کنویں کے اندر سے پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کر کے کنویں سے باہر نکلا۔ دیکھا جو اس سے پانی گرا، کنویں کے پاس جو پانی گرا ہوا تھا، کتا آیا اور کتے نے اس مٹی سے پانی چوس کر اپنی پیاس بجھانا شروع کیا۔ اب نوجوان نے دیکھا کہ کتا اتنا بے تاب ہو رہا ہے، اتنی اس کی پانی کو پیاس لگی ہے، وہ پھر کنویں کے اندر گیا، جو اس کے پاس اس وقت ضرورت کے مطابق جو برتن تھا یا چمڑا تھا، جو بھی تھا، وہ پانی بھر کے لے کے آیا، چلو میں پانی لے کے آیا، ہاتھ میں لے کے آیا، اس میں بھی لے کے آیا پانی، اس نے لا کے اس کتے کو پانی پلایا۔ کتے کو پانی پلانا تھا، اللہ پاک نے اس کی بخشش کا اعلان فرمایا۔ بولتے ہیں جی مولوی صاحب، مفتی صاحب ہمیں بتائیے، ہمارے گھروں کے اندر کیڑے مکوڑے، فلاں جانور ہیں، فلاں چیزیں ہیں، کیا ہم ان کو مار دیں نہ مار دیں؟ مسئلہ سمجھ لیجیے۔ تو میں کیا مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور تمہیں تکلیف دیتا ہے اسے مارنا جائز ہے، لیکن اسے بھی ایسی مار سے مارو کہ تڑپے نہیں، وہ چلائے نہیں، بس ایک ایسی زور سے ضرب مارو کہ وہ فوراً ہی مر جائے۔ اتنا مارنے کی گنجائش ہے، یعنی کہ تم اس کو تکلیف دے دے کے مارو، تکلیف دے دے کے مارو۔
बुखारी शरीफ में एक वाक़या लिखा, फरमाया कि बड़ी नेक आबिदा जाहिदा परहेजगार पूरे मोहल्ले में पूरे गांव में सबसे बड़ी बात गुजार औरत नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़ते पढ़ते सामने खाने की चीजें बना के रखी, तो मैं इसको नमाज पढ़ के फिर इस्तेमाल में लाऊंगी। नमाज पढ़ रही है, नीयत बांध ली। ये बुखारी शरीफ की किताब में लिखा, फरमाया कि जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई, नीयत बांध ली, देखा बिल्ली आ गई। अब बिल्ली ने उसके खाने को खराब करना चाहा। जब उसके खाने के अंदर उसने मुंह डाल दिया, फरमाया उसका खाना खराब हो, उसने नमाज तोड़ कर ही उसकी ऐसी चीजों से मार दी जिससे बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई। बिल्ली इतने ज़ारो कतार होकर मर गई। नमाज़ें पढ़ने वाली, सत्याग्रह करने वाली, सारे नेक अमल करने वाली, अल्लाह पकड़ने पे आने तो बिल्ली को मारने में अल्लाह पाक जहन्नम के ईंधन बना देते हैं, लेकिन जब बख्शने पे आने कुत्ते को पानी पिलाने से अल्लाह माफी अता फरमा देते हैं। अल्लाह के नबी मिराज में तशरीफ ले गए। मिराज में देखते हैं बड़े जन्नत भी देखी, जन्नत भी देखी, जन्नत के महल्लात भी देखे, जन्नत के बागात भी देखे, लेकिन जब जहन्नम की तरफ अल्लाह के नबी को ले जाया जाता है तो एक आग का बड़ा दरिया बना हुआ है, उसके अंदर से औरत चीखों पुकार करती हुई वो आग के दरिया के किनारे पे आती है। मैं अल्लाह के नबी पूछते हैं, जिब्रील ये कौन सी औरत है? ए मेरे फरिश्तों ये कौन सी औरत है, बताओ तो सही। तो मैं या रसूल अल्लाह ये वो औरत है जिसने दुनिया के अंदर नमाजें पढ़ी, अल्लाह की मदद की है, लेकिन बिल्ली को इसने दर्दनाक तरीके से मारा था। इस पर अल्लाह पाक अज़ाब दे रहे हैं। एक बिल्ली को मारने की वजह से इतना सब उसको अज़ाब हो रहा है, क्या भी नमाज पढ़ रही है। अब छोटे छोटे जानवर जो हैं, परिंदे जो हैं, हमें इनका भी ख्याल करना होगा, हमें इनकी जरूरियात को पूरा करना होगा। अब हमारे घर के अंदर से सालन बचा, चावल बचे, कोई खराब हो गए, हम उसको कूड़े के ढेर पे डालने के बजाय हम अपने छत पे डालें। परिंदे आएंगे वहां से खाएंगे और क्या भी अल्लाह का जिक्र करेंगे, और सारे का सारा स्वाब उसका खाना डालने वाले को। छत पे पानी रख दे, इंतजाम कर दे थोड़ा सा। गर्मी के अंदर परिंदे कहीं से उड़ते फिरते आएंगे और तुम्हारे घर की छत से पानी पिएंगे और छत से पानी पी के उड़ेंगे और अल्लाह की रहमतें तेरे छत के ऊपर बरसेंगी। इतना बड़ा इनाम छोटे छोटे अमल की वजह से आज हमने छोटे छोटे नेकियों को हमने छोड़ ही दिए करना। कोई बात नहीं, छोटी सी नेकी है, हम तो बड़े बड़े अमल करने वाले, हम तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले, हम तो उम्रा करेंगे, हज करेंगे, फलां बड़े बड़े अमाल करेंगे। छोटी नेकी करने वास्ते छोटे लोग बड़े नहीं, भी छोटी नेकी को समझकर हमने उसको छोड़ना नहीं और गुनाह को छोटा समझकर वो करना नहीं। बस ये दो बातें ज़हन में रख लो, इंशाअल्लाह जिंदगी का जो बेड़ा है अल्लाह पाक इसको पार करवाएगा। ये 5 नसीहतें जो अल्लाह के नबी ने बताई, उनमें से दूसरी नसीहत ये थी कि भाई किसी नेकी को छोटा समझकर, हल्का समझकर उसको छोड़ना नहीं। जहां कहीं अल्लाह पाक हमारे वजूद को, हमारे माल को फलाही काम के लिए कबूल फरमा ले, बस उस काम में दरेग ना कीजिए। छोटी नेकी है, बड़ी नेकी है, अल्लाह ने जज्बा अंदर रखा ईमान का, जब अल्लाह उस जज्बे को काबिल कबूल फरमा ले, हम उस नेकी के लिए इस्तेमाल हो जाए। क्या भाई हमारी नेकी, हमारा जज्बा, हमारा ईमान, हमारी ताकत, हमारे पास पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च हो, हमारे पास जान है अल्लाह के रास्ते में खर्च हो, हमारे पास माल है अल्लाह के रास्ते में खर्च हो, तो अल्लाह के नाम पे चीजें खर्च होंगी, अल्लाह उन चीजों को बढ़ा चढ़ा के हमारे को वापस करवाएगा। ये ईमान का तकाजा है और मुसलमान का जज्बा है कि अल्लाह के नाम पे हम खर्च करेंगे। और नेकी छोटी छोटी है, जहाँ पे 10 रुपए की जरूरत है वहां पे 10 रुपए लगा, जहाँ पे 5 रुपए की जरूरत है वहां 5 रुपए लगा। ये नहीं कि मैं तो लाखों वाला काम नहीं करूंगा, मैं तो करोड़ों वाला काम नहीं करूंगा, बस इतना सा काम है छोटा सा, हमने काम कर दिया। नीयत क्या हमारी, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, हमारी तो नीयत ये है कि मेरा अल्लाह इस छोटे से काम से राज़ी हो। मैंने जानवर को पानी पिलाया, बिल्ली को पानी पिलाया, परिंदों को पानी पिलाया, अल्लाह की रजा के, अल्लाह की मखलूक है। अल खल्क़ु अल्लाह, जिनको तुम अपने घरों में छोड़ के आए जुमा पढ़ने के लिए, वो सारी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह को ऊपर हमारे घर वाले सारे अल्लाह का खानदान है ये। और जब किसी अल्लाह के घर वाले को और कुंबे और कबीले वाले को गाली दी जाएगी तो अल्लाह कितने नाराज होगा। अल खल्क़ु अल्लाह, कि भाई ये सारी की सारी दुनिया एक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का याल है, घर वाले हैं अल्लाह के। अल्लाह ने इतनी मोहब्बत हमें दी
کہ یہ سارے میرے گھر والے ہیں، یہ سارے میرے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنا فرما رہے ہیں۔ اور کبھی ہم نے جھانک کے دیکھا کہ میں بھی اللہ کا بن کے زندگی گزار رہا ہوں کہ نہیں گزار؟ کبھی میرے دل کے اندر یہ بات ہے کہ میں بھی اللہ کا ہو کر زندگی گزار رہا ہوں کہ نہیں گزار رہا ہوں؟ وہ میرا اللہ جس نے بغیر کہنے کی آنکھیں دی اور آنکھوں کے اندر ایسی لائٹ لگا دی کہ جو مرنے تک بھی ختم نہیں ہو، ایسے کان دے دیا، ایسی مشین لگا دی کہ کبھی خراب نہیں ہوتا، ایسے دان دے دی کبھی خراب نہیں ہوتا، ایسا منہ دے دیا کہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی بڑی اللہ کی نعمت دکھا کر ہم پھر بھی اللہ کا نام بن کے دکھائیں، جس سے بڑا بے وفا دنیا کے اندر۔ ہم کسی کا ایک ٹائم کا ٹکڑا کھا لیں، ایک ٹائم کا کھانا کھا لیں، ایک ٹائم کا ہمیں کھانا کھلا دے، ہم کئی مہینے اس کو ہاتھ اٹھا کے سلام کرتے ہیں۔ اور میرا اللہ جو زندگی بھر ہمیں زندگی دیتا ہے، اتنا کھانے کو پینے کو دیتا ہے، کبھی ہم نے اس کے سامنے سینے میں گر کے آنسو بہائے؟ کبھی ہم نے اس کے سامنے گر کے اپنے سر کو نیچے رکھ کے اللہ کو بڑا بنایا؟ کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے؟ آج کسی چیز کی کمی نہیں ہے میرے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر تیرے میرے اندر کمی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی کمی، اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے کی کمی ہے۔ جب ہم نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا چھوڑ دیے، اللہ نے بھی ہم سے اپنا منہ موڑ لیا، ہم سے روٹھ گئے اور ہم سے راضی ہونا چھوڑ دیا۔ وہ صحابہ اکرام ایک مرتبہ سجدے میں گر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنے رب کو راضی کر لیا کرتے، اپنے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا لیا کرتے تھے، اپنے گدے ہوئے مرے ہوئے گدوں کو زندہ کروا لیا کرتے تھے۔ کیا ایسا اللہ وہ ہمارا بھی آج اللہ ہے؟ جیسے 1400 سال پہلے نمک کا ذائقہ ویسا ہی تھا، آج بھی نمک کا ذائقہ ویسا ہی ہے، اور جو اس وقت اللہ تھا آج بھی وہی اللہ ہے۔ ہمیں منانا نہیں آتا، منانے کا طریقہ ہم بولتے ہیں، اور اس لیے گناہ کو گناہ سمجھ کر اس کے پاس نہ جانا، گناہ کو گناہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چل رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاسم قضا فیصلے کے اندر آپ کی مدد کیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا، فرمایا اللہ کے نبی اس نے اپنے مالک کو قتل کر دیا، اس نے اپنے مالک کو جان سے مار دیا۔ میں کہا اچھا بھائی اس کو لاؤ۔ عمر بن خطاب کے سامنے لائے اور فرمایا کہ بھائی ہاں تو نے کیوں مارا؟ میں کہ رسول اللہ اس نے میری عزت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، میری عزت توڑنا چاہیے۔ میں گواہ ہے کوئی؟ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، میں اس کے اندر ہے کوئی گواہ، کوئی وکیل، کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ میں کہ میرا وکیل، میری دلیل اور میرا اس وقت کا موجودہ گواہ میرا تھا۔ عمر بن خطاب کے پاس حضرت علی بن مرتضیٰ تشریف لے آئے۔ میں کہ امیر المومنین علی بن مرتضیٰ شیر خدا یہ مسئلہ ہے، اب کیا کریں؟ اس کے بارے میں مشاورت ہو رہی ہے، امیر المومنین ہے فیصلے کر رہے ہیں۔ میں کہ امیر المومنین مجھے 24 گھنٹے نہیں صرف 3 دن کا مجھے ٹائم دیجیے۔ کتنا وقت بھائی؟ 3 دن کا مجھے ٹائم دیجیے اور میں آپ کو مکمل حقیقت فیصلہ کر کے آپ کو بتا دوں گا، نچوڑ نکال کے ساتھ انکوائری کر کے ساری میں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ میں چلو بھائی ٹھیک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جہاں اس مقتول کو مالک کو قتل ہوئے کو دفنایا تھا، قبرستان چلے گئے، قبرستان جا کے اللہ کے سامنے جا کے گڑ گڑائے، یا اللہ آج فیصلہ مسلمانوں پہ آ گیا، امیر المومنین پہ بڑی مشقت آ گئی، بڑا فیصلہ آ گیا، نہ کوئی وکیل ہے نہ کوئی دلیل ہے، اب فیصلہ ہم نے کرنا کیسے کریں؟ علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ قبرستان میں جا کے اپنے سر کو جھکا کے بیٹھ گئے اور قبر کے اندر جھانکنا شروع کر دیا۔ میں قبر کے اندر جس کو قتل کیا تھا وہ آدمی وہاں اس کی لاش ہی موجود نہیں۔ اچھا لاش موجود ہے؟ علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ مکمل ہوا، دلیل مل گئی اور جلدی جلدی امیر المومنین کی مجلس میں آ گئے۔ میں امیر المومنین میں نے فیصلہ کر دیا۔ میں کیا فیصلہ فرمایا؟ کیا سوچا؟ کیسے آپ نے فیصلہ کر دیا؟ میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو آدمی بدفعلی کرتا ہے لڑکوں سے بدفعلی کرتا ہے، جو آدمی کو میلوف کا عمل کرتا ہے یہ گناہ کرتا ہے،
میں اس کو جب مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جاتا ہے 24 گھنٹوں کے بعد اللہ اس کی لاش کو اٹھا کے قوم لوط میں شامل کر دیتا ہے۔ میں نے قبر کے اندر دیکھا جہاں کہ اس کی لاش ہی نہیں تھی، میں سمجھ گیا کہ واقعتاً اس غلام پہ نوکر پہ اس نے عزت کا حملہ کیا، اس لیے اللہ پاک نے مسلمانوں کا قبرستان سے اس کی لاش کو اٹھا کے قوم لوط میں دفنا دیا۔ میں کہ ہاں واقعتاً پھر اس غلام کے فیصلہ ہو اس کو آزاد کر دیا۔ اس لیے چھوٹے گناہ کو چھوٹا، بڑے گناہ کو بڑا سمجھنا اور اللہ کے سامنے توفیق کرنا کہ اللہ مجھے توبہ عطا فرما۔ گناہ کرنا، گناہ ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، اس پہ ڈٹائی کرنا، اس پہ اکڑ کرنا، تکبر کرنا، یہ سب سے بڑا ظالمانہ فیصلہ ہے اور سب سے گندی سوچ ہے، ظالم سوچ ہے، اپنے آپ کو جہنم کے ایندھن بنانے کی سوچ ہے۔ اور اس گناہ پہ ڈٹائی کرنا، اپنے دوستوں کو، یاروں کو بتانا۔ اور آج کل اس موبائل نے، اس نیٹ نے، کون سا بچہ ہے، کون سا آدمی جس نے گناہ کے اندر مبتلا نہ کیا؟ اور بھائی آج ہر ایک اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، اللہ پاک نے ایسے نوجوان بھی پیدا کیے ہیں، ایسے ہمارے بھائی بھی ایسے بیٹھے اس محفل کے اندر کہ جنہوں نے آج تک الحمدللہ گناہ یہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے اگر گناہ ہوتا ہے اس میں توبہ ہے، دروازہ کھلا ہے، لیکن توبہ کیا کہ ہم دوبارہ اس گناہ کو نہیں کریں۔ اور چھوٹا گناہ ہے اس سے توبہ کی جائے، جب چھوٹا گناہ ہوتا ہے پھر آدمی بڑا گناہ کرتا ہے اور اسی گناہ کی بدولت اللہ اٹھا کے جہنم کے ایندھن بنا دے۔ اس لیے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہ ہمارا دھیان اللہ سے ٹوٹ گیا، اللہ ہم سے روٹ گیا۔ جب تعلق جڑے گا اللہ ہم سے پھر اٹھے گا نہیں۔ اللہ کو منانا آسان، اللہ کو منانا آسان، اللہ کو راضی کرنا آسان۔ آج ہر ایک آدمی پریشان ہے، ہر ایک آدمی پریشان۔ ابھی 2 نصیحتیں ہوئی کہ نیکی کو چھوٹا سمجھنا۔ اگلے جمعے تو نہیں بتائیں گے، پتہ نہیں اگلے جمعے ضد کی رہے نہ رہے۔ آج یہ 5 نصیحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 2 نصیحتیں کہ بھئی سب سے پہلی اسلام کے اندر کیا گالی نہیں دینی، بلا وجہ ہوئے وہ ہمیں وجہ ہوئے گالی نہیں دینی۔ انہوں نے میں گالی دی، تیسری تمہیں بھی گالی دے، پھر تیرے اس کے اندر فرق کیا رہا؟ اس نے گالی دی بے وقوف کا، اس نے مظاہرہ کیا بے وقوفی کا، تو نے گالی کیوں سنی؟ پھر دوسرا نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا، گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا، یہ 2 نصیحت۔ پھر فرمایا کہ ہاں بھائی تیسری نصیحت میں کہ جب اللہ کے نبی کی سنت کوئی تیرے سامنے آ جائے اس کو سنت سمجھ کے کرنا شروع کر۔ میں کہ ہاں اللہ اس کے رسول کی باتوں پہ عمل کرے گا، اللہ تیرا بیڑا پاک فرمائے گا۔ اور یہ وہ سنت اعمال کہ اللہ جل شانہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس کے اوپر سنت کی مہر لگے گی اللہ اپنے حکم کو تب قابل قبول فرمائے گا۔ جب دنیا میں کوئی کام پڑتا ہے ہمیں کہ جب تک ہمارے بڑے افسر کی موت نہیں لگتی تو دفتر والے اس کو منظور نہیں کرتے۔ اللہ جل شانہ کے دفتر کے اندر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مہر نہیں لگے گی، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اتنی مرضی ہم نماز پڑھ لیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، مثال دے کرتا ہوں اکثر میں بھائی کہ جمعہ پڑھنے کے لیے ہم آگے دل چاہ کہ چلو مولوی صاحب میں ہم 8 دن مسیتے بڑھے ہم تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں 2 رکعت نہیں میں 4 رکعتیں پڑھ کے جمعے کی دن میں پڑھے گھر جاؤں۔ یار کیا نماز پڑھنی ہے، سوال ہی ہے۔ مولوی صاحب میرا دماغ کہہ رہا ہے، میں سوچ بھی آ رہا ہے کہ میں 4 رکعتیں پڑھ کے جاؤں، آپ نے 2 پڑھانی میں 4 پڑھنی ہے تو کتنا فائدہ ہے اس کے اندر؟ لیکن ہمیں یہ فائدہ نہیں، یہ نقصان ہے، گناہ ہے۔ کیا بھئی اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، جمعے کی نماز پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں بلایا جائے جمعے کی اذان دی جائے تم جا کے جمعہ پڑھو۔ اللہ نے فرما دیا۔ اب جمعہ کیا ہے، نماز کیا ہے، کتنی رکعتیں ہیں، کس نے بتایا ہمیں بھائی؟ کس نے بتایا؟ جناب نبی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اب جذبہ شوق ذوق آیا کہ نہیں بھی آج 4 پڑھنی ہے، مسجد بڑھ گیا میں 4 پڑھ کے جاؤں گا، 4 نہیں میں 8 پڑھ کے جاؤں گا اتنے آگے۔ تو بھائی یہ 2 بھی جائیں گی 4 بھی جائیں گی، تو آنا بھی بیکار کیا اور الٹا گناہ اپنے کھاتے میں ڈال کے چلا گیا۔ اللہ کا حکم تو ہے، کرنا کیسے ہے؟ اب نبی نے بتا دیا صرف 2 رکعتیں پڑھ، یہ تیرا فرض ادا ہو جائے گا، باقی سنتے ہیں وہ پڑھ کے اپنے گھر چلے گا۔ قبول کرنے والی ذات اللہ کی۔ اس لیے ہمیں اپنے جوش کے ساتھ ہمیں ہوش کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے جوش کے اندر اپنے ہوش کو کھو بیٹھتے ہیں۔
اور نبی اسلام کے طریقوں پہ چلنا یہ بھی ہوش کے ساتھ ہے. ہم بے ہوش قوم نہیں ہے، ہم بے ہوش امتی نہیں ہے. اور جذبات کہنا ایک الگ بات ہے، لیکن ہم نے نبی اسلام کے طریقوں کو اپنی ہوش میں آ کے فالو کرنا ہے کہ میرے نبی کا طریقہ اس وقت کیا ہے. میرا اللہ کا حکم تو آ گیا، نبی کا اس کے اندر طریقہ کیا. جب وہ نبی کا طریقہ اس کے اندر ایڈ ہوگا تو وہ ایٹومیٹک اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. اللہ کے حکم کو ہم نے پورا کرنا ہے نبی اسلام کے طریقے پر. آج ہم یہ بھی سمجھ کے جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں کتنا فائدہ ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایسے وقت سے ڈرو جب تمہارے حسن کو بھی برباد کر دیا جائے گا، تمہارے لباس کو برباد کر دیا جائے گا، تمہارے حسن کو برباد کر دیا جائے گا، تمہاری ساری چیزیں خاک میں مل جائے گی، تمہیں جہنم کا ایندھن نہیں بلکہ قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا. آدمی بھی بس ہو جاتا ہے، ابھی جوانی ہے، لڑکا پن ہے، بڑا حسن ہے، ہر چیز ہے، شہرت ہے، لیکن ایک وقت آئے گا یہی بندہ ہر چیز کو چھوڑ کر بے بس ہو کر اس کو بندے اٹھا کر قبر کے کھڑے میں. ہمیں جب یہ سوچ تھوڑی سی آئی کہ یار میں مر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے نبی اسلام کو جا کے چہرہ دکھانا ہے، میں یہاں پہ غلام بھی رسول میں موت بھی قبول نعرے لگاتا رہا اور میرا ایک بھی کام نہیں ہے کہ جو محمد کی امتی کا ہونا چاہیے. کیا بھی بلا وجہ وہی پہلی نصیحت کہ اس لیے بھی آج میں ٹاپ رکھا کہ بلا وجہ ہم گالی اتنی عام کرتی ہیں کہ ہمیں ایک قرآن کی آیت نہیں آتی اور 100 گالی اس بندے سے ہم کھڑا ہو کے سننے سناتے. نماز کی ثنا اس بندے کو نہیں آتی لیکن گالی کی پوری گردان اس کو آتی ہے. اتنی محنت گالی پہ کی ہے، خدا تیرے پر رحم کرے. اگر تو تھوڑی سی محنت نماز پہ کر لے، نماز پہ تجھے آ جائے، نماز جنازہ آ جائے گا. نماز جنازہ کے اندر 300 400 500 افراد نماز پڑھنے والا ہے، لیکن اس میں سے آنے والے 3-4 جو جن کو نماز جنازہ ٹھیک آتی. بھائی آخری الوداعی ملاقات ہے اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، وہ تو ہم وفاداری کا ثبوت دے دیں. آخری ملاقات اس کے اندر بھی چلو چھٹو جی گزارو، چلو جان دو مٹی پاؤ تو چلو کل ختم کرو، ایسا ہی ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں تھوڑا سا سوچنا ہے، جمع فکریہ ہے کہ میں کس سمت جا رہا ہوں اور میری اولاد کس سمت جا رہی ہے، میرا معاشرہ کس سمت جا رہا ہے. اس لیے ہمیں وقت نکال کے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں تو وقت لگانا ہے. ہمیں جہاں بھی یہ ٹائم ملے، وقت ملے کہ میری زندگی کو فائدہ کہاں سے ہو رہا ہے، میری آخرت کو فائدہ کہاں سے ہو رہا ہے، میں وہاں پہ جا کے کچھ نہ کچھ اپنا وقت دے دوں. اب دنیا چاہ رہی ہے ہمیں کوئی مسیحا مل جائے، کلمہ پڑھانے والا مل جائے، اللہ کے ساتھ تعلق ملانے والا مل جائے، نبی کے طریقے پہ چلانے والا مل جائے. عوام اس بات پہ انتظار کر رہی ہے، جاؤ دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ، جب تبلیغی جماعت آتی ہے لوگ ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، لوگ ان کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتے ہیں. لاکھوں لوگ مسلمان ہو کے پرائیویٹ مرکز کے اندر تشریف لاتے ہیں. میرے کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس کو لے کے ساتھی میرے پاس ہے، جب میں سال میں چل رہا تھا وہ ایسے لڑکھڑاتا ہوا اپنی ٹانگوں کو کھول کے چل رہا تھا. میں نے کہا بھائی کیوں پریشان ہو، کیوں بیمار ہو؟ کہنے لگا نہیں کے ساتھ بیمار نہیں ہوں، پریشان نہیں ہوں، اللہ نے کلمے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ نے مسلمان بنا دیا، اللہ نے ایمان کی دولت سے جو سینہ خالی تھا بھر دیا، اللہ نے دل میرا خالی تھا محبت سے، اللہ کی مجھے اللہ نے محبت عطا فرما دی. میں نے سنتیں کرائی ہیں، میں نے ختنے کروائے ہیں. ابھی 30 سال کا نوجوان، 25 سال کا نوجوان ہے، ابھی سنتے ہوئی ہیں. کیا بھائی یہ حسن ہے اسلام کے اندر؟ اللہ نے اس کو توفیق دی ایمان کی. میں کیا ابھی مسلمان ہوا، مسلمان ہو کے آسٹریلیا سے پاکستان آیا، میں نے کیا کرنے پاکستان آئے ہو؟ ہم تو صرف سے جاتے ہیں، ہم تو 30 لاکھ روپیہ لے کے پھرتے ہیں، سب آسٹریلیا کا تو ویزا دیتے ہیں. تو پسند کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگا جو پاکستان کے اندر ایمان کی شمع روشن ہے، کسی اور ملک کے اندر ایسا دیوار نہیں چل رہا. پاکستان کی بات الحمدللہ کے اندر یہ ایسا پھول کھلا ہوا ہے، ایسا دیوا چل رہا ہے کہ ایسی روشنی پھیل رہی ہے جس سے پوری دنیا کے لوگ معطل ہو رہے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کرنے کی